الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. شکر کے تمام کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں. تسبیح تحمید کے تمام کلمات اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں. اور تمام خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ساتوں آسمانوں کا مالک وہی ہے، ساتوں زمینوں کا مالک وہی ہے، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہی ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. آپ کو جو امانت دی گئی تھی آپ نے امانت کو ادا فرما دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج عید الفطر کا دن ہے، اور میں سب سے پہلے آپ سب کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالی ہم سب کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھے. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ آپ نے رمضان کے اندر تراویحاں پڑھی ہیں. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ آپ نے رمضان میں قرآن مکمل کیا ہے، آپ روزے دار ہیں. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کی ذات پر امید رکھ کے اور نیکی کا ارادہ رکھ کے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام ریان ہے. اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الصوم لی وانا اجزی بی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ آپ نے رمضان میں تراویحیں پڑھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں آپ کو مبارکباد کیوں نہ دوں؟ آپ نے شب قدر جاگی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آج اللہ نے آپ کو اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی، اللہ نے آپ کو رکوع کی توفیق دی، اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی، اللہ نے آپ کو اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مسلمانوں یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کے دو وقت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا وقت ہوتا ہے افطار کے وقت کا، فطر کے وقت کا. یہ عید الفطر ہے، آج کا دن کھانے کا دن ہے، آج کے دن روزہ رکھنے کا دن نہیں ہے. اور دوسرا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، یہ اس کے لیے دو سب سے زیادہ خوشی کے دن ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی، آج کا دن خوش رہنے کا دن ہے، آج کا دن مسکرانے کا دن ہے، آج کا دن ہنسنے کا دن ہے. آپ گھر جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں. آج آپ اپنے دشمن سے بھی ملیں تو چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے ملیں. آج بچوں کو نہ ڈانٹیں، آج خوشی کا دن ہے. آج گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، کسی کی دکان پر جائیں تو مسکرائیں، آپ ملیں تو مسکرائیں، کیونکہ آج کا دن پیشانی پر بل لانے کا دن نہیں، آج کا دن غصہ کرنے کا دن نہیں، آج کا دن ڈانٹنے کا دن نہیں، آج کا دن صرف اور صرف خوشی کا دن ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، 29 دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، حرام تو دور کی بات ہے حلال کو بھی چھوڑ دیا. یاد رکھیے رمضان یہ 1 مہینے کا مدرسہ ہے، یہ 1 مہینے کا کالج ہے، یہ 1 مہینے کی یونیورسٹی ہے، اور اس مدرسے میں تقویٰ پڑھایا جاتا ہے. 1 مہینہ تقوی کا درس دیا جاتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو پائے تو پھر اپنے روزوں کی خیر منائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہم نے رمضان کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، لعلکم تتقون، شاید تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو میرے بھائیوں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، 1 مہینہ بھوکا رہنے کے بعد، 1 مہینہ پیاسا رہنے کے بعد اگر آپ کے دل میں تقوی پیدا نہیں ہو پایا تو اپنے روزوں کی خیر منائیے. نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں روزے قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. روزے رکھنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی توفیق سے آدمی رکھتا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے اندر کیا طاقت ہے کہ ہم روزے رکھ لیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اب روزے رکھنے کے بعد آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، ان روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا، عید کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا، آئے علی آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو اچھی اچھی غذائیں کھانے کا دن ہے، آئے علی آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ تو نبی کے چچیرے بھائی ہیں اور یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا تھا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا جوڑا پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا کھانا کھا لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اپنے روزوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا لے. تو میرے بھائیوں اب اس کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مسلمانوں یاد رکھو رمضان جا چکا ہے، یاد رکھو 1446 سن ہجری کا رمضان جا چکا ہے، رمضان ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. مسلمانوں یاد رکھو رمضان تو جا چکا ہے،
لیکن نماز کا حکم ابھی بھی باقی ہے اور آخری وقت تک حتی یاتی الیقین، مرتے دم تک نماز پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھا، رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے 5 وقت کا اہتمام رمضان میں کیا، رمضان کے بعد بھی 5 وقت کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر، مشرک اور مسلمان کے درمیان کوئی ڈفرینس کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف نماز ہے، کیونکہ مومن نماز پڑھتا ہے اور مومن کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو رمضان تو جا چکا ہے لیکن نماز کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نمازیں صحیح تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اور نمازیں خراب ہوں گی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں رمضان تو جا چکا ہے لیکن نمازوں کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں یاد رکھو مسلمانوں، رمضان جا چکا ہے، قرآن آج بھی ہے، کل بھی رہے گا اور قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طریقے سے آپ نے رمضان میں قرآن کا اہتمام کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر تدبر کیا، قرآن کی تفسیر کو پڑھا، تراویح میں قرآن سنا، رمضان کے جانے کے بعد بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو قرآن پر تدبر کرنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے وقت قرآن کو دینا ہے۔ روز ایک پارہ پڑھ لو، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہو آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایک صفحہ پڑھ لو، جتنا میسر ہو پڑھ لو۔ رمضان تو چلا گیا ہے لیکن قرآن ابھی باقی ہے اور اس قرآن کا حق ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پر 30 نے کی۔ تو میرے بھائیوں رمضان تو چلا گیا لیکن قرآن ابھی باقی ہے اور قرآن سے ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں یاد رکھو رمضان تو چلا گیا ہے لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا، اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھنے کا جذبہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ کے غریب بندے جن کے پاس صحیح سے کھانا نہیں ہے، جو صحیح سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ بھی دی ہے، ہم نے صدقہ بھی دیا ہے، ہم نے بند مٹھی بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شوال کا چاند نکل آئے اور آپ کے ہاتھ دب جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ شوال کا چاند نکلنے کے بعد آپ کے ہاتھ آپ پیچھے چلے جائیں۔ نہیں میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی آپ کو اللہ کے غریب بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا، اور جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ بہت بڑا کر کے لوٹالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان تو جا چکا ہے لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر برقرار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن کھیلنے کودنے کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ بچیاں دف بجا رہی تھیں، کچھ گنگنا رہی تھیں، کچھ گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول کے گھر میں شیطان کی آواز، نبی چادر اوڑھ کے لیٹے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا نبی نے چادر کو ہٹایا، فرمایا ابو بکر رک جاؤ، ان بچیوں کو کچھ نہ کہو، آج عید کا دن ہے، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن خوشی منائیے میرے بھائیوں، آج کے دن ہنسیے بولیے مسکرائیے، کیونکہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، میری ہم عمر کے لوگ، آج کا دن پیار و محبت کا دن ہے، آج کا دن گلے ملنے کا دن ہے، آج کا دن دل ملانے کا دن ہے، آج کا دن نفرتوں کا دن نہیں۔ اپنی نفرتوں کو قربان کر دو آج کے دن۔ آج ایسا نہ ہو آپ کے گھر میں عید کی سوئیاں بنے اور آپ کی ماں آپ سے ناراض۔ آج آپ کا باپ، آج وہ دن نہیں ہے کہ آپ کا باپ آپ سے ناراض ہو، آج آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہو۔
اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، جاؤ اپنے باپ کے گلے میں لگ جاؤ. اگر ماں ناراض ہے اپنی ماں سے چمٹ جاؤ. اپنے بھائی کو منا لو. آج کا دن میرے بھائیوں یہ دشمنی کا دن نہیں ہے. آج کا دن قطع تعلقی کا دن نہیں ہے. آج کا دن تو گلے ملانے کا دن ہے. آج کا دن تو دل ملانے کا دن ہے. آج کا دن تو مسافے کرنے کا دن ہے. آج کا دن اپنی حسدوں کو قربان کرنے کا دن ہے. آج کا دن اپنی انا کے جنازے نکالنے کا دن ہے. آج کا دن اپنے تکبر کے قتل کرنے کا دن ہے. آج کا دن صرف پیار و محبت کا دن ہے. میرے بھائیوں اپنے روٹے ہوئوں کو منا لو. جو آپ سے روٹے ہیں ان کو منا لو. ان سے جا کر کے گلے ملو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگر غلطی آپ کی بھی ہے جھک جاؤ, اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ہم نے اور آپ نے شب قدر میں یہ دعا پڑھی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. کہا گیا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, وتحب العفو, اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے. جب وہ رب معافی کو پسند فرماتا ہے تو ہم اور آپ معاف کرنے کے لیے اپنے قدموں کو آگے کیوں نہ بڑھائیں, اپنے دل کیوں نہ ملائیں. آج گلے ملنے کا دن ہے میرے بھائیوں. جن سے سال میں بات نہیں کی ہے آج جا کر کے ان کو گلے لگا لو. جن سے سال میں سلام دعا نہیں کی ہے آج ان کے ساتھ بیٹھ کر عید کی سویاں کھا لو. آج کا دن صرف اور صرف پیار و محبت کا دن ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سینے کے اندر کینہ ہوگا, جس سینے کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہوگی, اللہ کی قسم ویسا سینہ جنت کے اندر جا نہیں سکتا ہے. اور یاد رکھو تم نے روزے تو رکھ لیے, ماں ناراض ہے اپنے عمل کی خیر مناؤ. تم نے نمازیں تو پڑھ لی ہیں اور باپ ناراض ہے اپنے عمل کی خیر مناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ٹوٹ گئی ہے آج جوڑنے کا دن ہے, آج اپنی انا کو قربان کرنے کا دن ہے, آج محبت کا دن ہے, آج ماں سے چمٹنے کا دن ہے, آج بچوں پر شفقت کرنے کا دن ہے, آج بھائی بھائی کے گلے ملنے کا دن ہے, آج ساری نفرتوں کو قربان کرنے کا دن ہے. یہی پیغام تھا مسجد حمزہ کے ممبر و محراب سے آج آپ کے لیے میرے بھائیوں. تو یہ چند باتیں تھی عید الفطر کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. آج ہنسیے, بولیے, مسکرائیے اور ہر ایک کو مبارکباد دیجیے. ہمارے یہاں مبارکباد دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عید مبارک یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس کو یہ دعا یاد ہو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے انڈیا کے اندر خوشی اور مسرت کے موقع پر مبارکباد دینے کا طریقہ گلے ملنا ہے. آج گلے بھی ملیے, جن سے کبھی نہیں ملا آج ملیے, کیونکہ آج میرے بھائیوں صرف محبت کا دن ہے. ایک دوسرے پر رحم فرمائیے, ایک دوسرے کے لیے کشادگی کیجیے, اپنے دلوں کو بڑا کیجیے, آج ساری نفرتوں کو قربان کیجیے. میرے بھائیوں وقت نہیں ہے ورنہ میں اور باتیں کرنا چاہتا, بس یہی کہوں گا آج اپنے پتھر دل کو موم بنا لیجیے. آپ آج اپنے دل میں اللہ کے لیے ساری نفرتوں کو نکال دیجیے. آج ایک بن جائیے, بھائی بھائی بن جائیے, آج اللہ والے بن جائیے. دشمنی بھی اللہ کے لیے کیجیے, دوستی بھی اللہ کے لیے کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئے اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے, زمین کا بھی مالک تو ہے, آئے اللہ آسمانوں کا بھی مالک تو ہے, ساری کائنات پر تیری ہی بادشاہی ہے. اللہ سمندر کا مالک بھی تو ہے, ہوا بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے. آئے اللہ ہم تیرے حقیر ذلیل قلاش بندے ہیں. آئے اللہ گنہگار بہت ہیں, آئے اللہ بہت گناہ کرتے ہیں, لیکن آج تیرے بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. آئے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. آئے اللہ جو گناہ ہم نے انجانے میں کیے ان کو بھی معاف کر دے, اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں آئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. آئے اللہ ہم نے ایک مہینے بہت نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے تیری رضا کے لیے ساری کوششیں کی ہیں. آئے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آئے اللہ اگر تو راضی ہو جائے تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی. آئے اللہ تو تواب ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آئے اللہ تجھے اٹھے ہاتھوں کی بڑی قدر ہے. آئے اللہ تجھے بہت پسند ہے تیرے بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. آئے اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. آج اس مسجد حمزہ میں
سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، امیروں نے بھی ہاتھ اٹھائے، غریبوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ آئے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئے اللہ تو ستیر گناہوں کو ڈھانکنے والا ہے، اللہ ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ آئے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، روز سوچتے ہیں گناہ نہیں کریں گے لیکن شیطان بہکا دیتا ہے۔ آئے اللہ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ آئے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اب آج کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، اور جو بھی گناہ ہو گئے ہیں آئے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اے الہ العالمین آج ہم تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں بڑی کمزور ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، اللہ بس تیری رضا کے لیے کی ہیں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تیرے جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، رحمت کے دروازے کھول دے، زمین و آسمان سے ہم پر رحمت نازل فرما۔ اے میرے رب آج یہ تیرے بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما دی۔ اے اللہ پچھلے سال عید میں ہماری صفوں میں بہت سے لوگ تھے، رمضان کے اندر ہمارے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اللہ وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے دادا دادی تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ رشوت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کو رشوت سے پاک فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو زنا سے پاک کر دے، اللہ ہمارے ملک کو چوری سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ہم سب کو اسی طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ ملک کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ان کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کام کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے الہ العالمین جہاں کہیں فتنہ پھیلا ہوا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اے اللہ جن ملکوں کے اندر اس وقت امن و امان قائم نہیں ہے ان ملکوں کے اندر امن و امان قائم فرما دے۔ میرے بھائیوں سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے رب رحم فرما، بس زبان تھک چکی ہے، اے اللہ الفاظ نہیں ہے لیکن تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ جو زبانوں پر آ گیا تیرے سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ بہت سے غم ہے جو ابھی سینے کے اندر ہیں، دل سے نہیں نکل رہے ہیں، تو سینوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اے اللہ جو ہم نے دعائیں کر لی ہیں وہ تو قبول فرما لے، اور جو ہمارے سینوں کے اندر ہیں اے اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے بنا دے، الہ العالمین ہمارے ملک کو اور زیادہ ترقی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر برکت نصیب فرما، اے اللہ ہماری ملک کی آرمی ہماری فوج کو اور زیادہ بہادری نصیب فرما اور ان کو دشمن کے چکے چھڑانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو آگ ہمارے پیارے ہندوستان پر غلط نظر ڈالے اللہ اس آگ کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جو ہمارے ہندوستان کی پیار و محبت کی سبھیتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ میں انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ پر
رحم فرما. اللہ ہماری صورتوں کو اچھا بنا, ہماری سیرتوں کو بھی اچھا بنا دے. آئے اللہ عذاب قبر سے بچا لے, اللہ عذاب جہنم سے بچا لے, آئے اللہ قیامت کی سختی سے بچا لے. آئے اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک کر دے, اللہ ہمارے غیر آباد دلوں کو آباد کر دے. اللہ ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, ان کو ہمارے دل سے ایسے نکال دے جیسے کبھی وہ ہمارے دل میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے. آئے اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے, اللہ ہمارے دل کو بغض و عداوت سے پاک کر دے. آئے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آئے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. آئے اللہ پوری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہماری مسجد مسجد حمزہ کی حفاظت فرما. اس مسجد میں جتنے لوگ تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ مسجد حمزہ کی حفاظت فرما, اس کو شریروں کی شر سے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. آئے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کے اندر اخلاص پیدا فرما اور ان کو محنت سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما. اللہ چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو معاف کر دے, تمام گناہوں کو معاف کر دے, تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دے. اللہ میں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اللہ میں رکوع سجدے کی توفیق نصیب فرما. آئے الہ العالمین ہماری سن لے, اگر تو سن لے گا تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. تیرے جتنے بندے تجھ سے جو مانگنا چاہے مانگ لے, تیرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے. ایک سمندر میں سوئی کو داخل کرو, اس کے ناکے میں جتنا پانی آ جائے. آئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آئے الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے, ہماری خواتین کو باحیا بنا دے, باعزت بنا دے, باشرم بنا دے. نیک ماں بننے کی توفیق نصیب فرما, نیک بیٹی بننے کی توفیق نصیب فرما, نیک بہن بننے کی توفیق نصیب فرما, نیک بیوی بننے کی توفیق نصیب فرما. آئے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما, انہیں اچھا بھائی بنا دے, انہیں اچھا بیٹا بنا دے, انہیں اچھا شوہر بنا دے, انہیں اچھا باپ بنا دے. آئے اللہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آئے اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے, مسجد اقصی کے مسلمانوں کی مدد فرما. آئے اللہ العالمین ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں, آئے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے. آئے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے. اگر تو جنت میں داخل کر دے گا تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی. آئے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آئے اللہ کمزور ہیں, بس تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. آئے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. آئے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی طاقت نہیں ہے. آئے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. آئے اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر رہے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.